بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا ببلاء الحسین وأخی وجدی وأبی وأمی وبنی وشیعتی وموالی وأجلا عیوننا بالبكاء في عزائي ومصيبتي وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل غربتي وتحصيل رحمتي وحمد من تم عليه نعمته وصرف عن نقمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أصابوا فقل إني بريء مما تعملون صدق عظمت اہل بیت پر اس سے بلندترین صلوات عرض کریں قرآن حکیم سورۃ الشعراء آیت نمبر 214-17 جس میں خداوند متعال نے اپنے حبیب پاک کو ارشاد فرمایا اور حکم دیا میرے حبیب اپنے قربین کو ڈراؤ اور جو آپ کا اتباع کرے ان کے سامنے اپنی شانوں کو جھکا کر اس کے ذہن میں پیغمبر اکرم نے جو سماج کو ڈرانے کا اور جہنم سے نجات دینے کا کام انجام دیا ہے وہ مسلسل آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ اس عنوان کے ذیل میں چل رہا ہے عشیرات عاشور بعثت کے حوالے سے گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور پھر ہمیں دوسرے منزل پر آج پہنچنا بھی ہے پیغمبر اکرم نے جس چیز کو سہارا لیا تھا وہ سب سے پہلی اور اول شے علم اور پھر فرمایا دیکھو علم ہی کافی نہیں ہے بلکہ عقل بھی ضروری ہے اور وہی پیغام جو قرآن کا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کہ تم قرآن کے اندر تدبر و تعقل و تفکر کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں اور میں نے شبینہ عمل کا ہم نے آپ کے سامنے مثال پیش کیا تھا کہ قاری قرآن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جو 30 پاروں میں قرآن ہے یہ 30 پاروں میں کس نے کیا کیا اللہ نے 30 پاروں میں قرآن نازل کیا نہیں
کیا رسول نے 30 پاروں میں قرآن کو بیان کیا؟ جی نہیں۔ کسی امام نے، کسی معصوم نے؟ جی جناب نہیں۔ 30 پاروں میں مسلمانوں نے کیا ہے۔ قرآن سورۃ الحمد سے لے کر سورۃ الناس تک اپنے ایک خصوصی انداز سے نازل ہوتا رہا، لیکن مسلمانوں نے اپنی سہولت کے لیے 30 پاروں میں اس کو تقسیم کر دیا، تاکہ ایک مہینے میں 30 دن ہیں تو 30 دنوں میں قرآن ختم کر دیا جائے۔ اور پڑھنے والا، بیان کرنے والا حافظ و قاری صبح اٹھ کے وہیں پر کھڑا ہے جہاں وہ رات میں تھا۔ اس لیے پیغمبر کی حدیث ہے، رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری قرآن ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پلٹ کے اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن جیسے عظیم کتاب کو پڑھ رہا ہے اور قرآن لعنت کر رہا ہے؟ یہ وہ ہے جو قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں فکر نہیں کرتے۔ صرف رٹنا کافی نہیں ہے قرآن کو، بلکہ قرآن کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ کہا سب سے پہلے علم کافی نہیں ہے، پھر عقل۔ اس لیے کہ دین اسلام دین علم بھی ہے، دین عقل بھی ہے۔ اور پھر جملہ کہا تھا کہ دین اسلام نہ علم سے پھیلا نہ عقل سے پھیلا، دین اسلام پھیلا تو اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا۔ اخلاق و کردار اگر نہ ہوتا پیغمبر کا، یہ دین رائج نہ ہوتا، آگے نہ بڑھتا۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر جب یہاں تک سماج کو لے آئے، پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں سنو، صرف علم کافی نہیں، عقل کافی نہیں، معرفت کافی نہیں، اور آخری چیز جو پیغمبر اکرم نے کہا اخلاق بھی صرف کافی نہیں، بلکہ پھر کیا کہا؟ لا دینا، بہت سخت حدیث ہے، لا دینا لمن لا معیشت لا، جس کے پاس معیشت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اس کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ اب خدا جانے میں اس حدیث کو کیسے آپ کو سمجھاؤں، کتنی سخت حدیث ہے۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ دیکھیے رسول کی جو حدیث ہے نا اور مولا علی کے خطبے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ رسول کی حدیث ہے بہت آسان، لیکن پھر بھی ہمیں چونکہ ہم بہت زوال پذیر ہو گئے، لہذا وہ حدیثیں ہمیں سب میں لگنے لگی۔ چونکہ رسول کا جو زمانہ تھا وہ بہت ابتدائی زمانہ تھا، تو جو رسول کی حدیث ہے وہ بہت آسان اور مولا کے خطبے بہت سخت، لیکن بلاغہ پر بہت سخت ہے۔ مگر رسول کی حدیث کوئی فرق نہیں ہے، چاہے ہمارے یہاں کی اصول کافی پڑھ لیجئے یا دوسروں کے یہاں کے بخاری پڑھ لیجئے، حدیث رسول ہے آسان اور مولا علی کے خطبے ہیں سخت۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بدل گیا۔ جب کلاس بدل جاتی ہے، زمانہ گزرتا جاتا ہے، تو گفتگو بھی ثقیل ہو جاتی ہے۔ جیسا معاشرہ ہوگا باتیں بھی ویسی ہوگی۔ رسول کا زمانہ ابھی اسٹارٹنگ ہے، ابتدا ہے، ابھی تہذیب آ رہی ہے، تو رسول ہر بات کو بہت آسان کر کے کہتے تھے۔ مگر میرے مولا کی جو گفتگو تھی، جب میرے مولا خطبہ دیتے تھے کوفے کے ممبر سے، تو سننے والے ہم جیسے اردو زبان کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی زبان میں عربی ہوتی تھی۔ اس کے باوجود عرب چیخ کے کہتے تھے علی ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے، آپ کے خطبے سروں سے گزر رہے ہیں۔ کیا تاریخ جملہ تھا، میرے مولا نے دلوں پہ نقش کر لینا۔ میرے مولا نے کہا مجھے اس سے نیچے آنے کے لیے مشکل ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی سماعتوں کو بلند کرو۔ ارے کب تک سیدھی سادھی مجلسیں سنتے رہو گے؟ سماعتوں کو ہزار مجلسیں سن کے کچھ بلند کرو، تاکہ اشاروں کو بھی سمجھو۔ صلوات پڑھے محمد۔ نہ علم کافی ہے، نہ عقل کافی ہے، نہ اخلاق کافی ہے، بلکہ
معیشت نہیں، روزگار نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، اس کے پاس دین نہیں ہے، کون سی بات ہوگی؟ سمجھانا پڑے گا، اس لیے 1 منٹ رکوں گا۔ یہ کیسے؟ جی ہاں، غربت، تنگ دستی، فقر، پریشانیاں، مالی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، ایک انسان جس کے پاس نہ کھانے کی کمی، نہ پہننے کی کمی، خواہشات پوری ہو جاتی ہے، سوچتا ہے اور پوری ہو جاتی ہے، اس کو خریدنا ذرا مشکل ہے۔ لیکن ایک انسان فقر میں رہتا ہے، غربت میں رہتا ہے، تنگ دستی میں رہتا ہے، اس کے عقیدے کو خریدنا آسان ہے۔ میں کلی بات کر رہا ہوں، چند ایسے ہو سکتے ہیں دنیا میں ہے مثال، غربت ان کے عقیدے میں کوئی حد نہیں آتی، لیکن ہاں پیغمبر کہتے ہیں سنو، لا دینا لمن لا معیشت له، اپنے دین کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے روزگار کو بھی مضبوط کرو۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، دین، لوٹا، مصلی، داڑھی، ٹوپی، اس چیز کا نام دین نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے انسان ہاتھ لگائے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے مسجد نبوی سے اعلان کیا، میرے اصحاب بتاؤ ایک اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ کون سا اسلامی معاشرہ ہے؟ اسلامی معاشرے کی شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ کسی نے کہا جہاں سب کے چہرے پر داڑھی ہو، کسی نے کہا جہاں ساری عورتیں پردہ کرتی ہوں، کسی نے کہا جب سب نماز پڑھتے ہو، کسی نے کہا جہاں سارے روزے رکھتے ہو، کسی نے کہا جہاں سارے خیرات کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا جی نہیں، جی نہیں، جی نہیں، جی نہیں۔ جب سب کے جواب کو کاٹ دیا، اب سارے صحابہ ہو کر رسول سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، تو آپ بتائیے ایک اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ جب آپ بتا رہے ہیں ایک اسلامی معاشرے کی پہچان یہ نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ ایک اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ سننا، اب رسول فرماتے ہیں ایک اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے، ایک اسلامی سماج کی پہچان یہ ہے جہاں دینے والے بہت ہو، لینے والا کوئی نہ ہو۔ سلام پڑھ دے محمد آئے۔ ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہا دیکھو ابھی بھی تھی بے صبر کی، کہا ایسا ہے ایک دن، 2 دن، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کرتا، لہذا سنو اب جاؤ، اگر تم نے کل کچھ نہیں مانگا اور لے کے نہیں آئے تو میں کیا ہو گیا آخری حرما ہے، میں چلی جاؤں گی، اپنے مہینے چلی جاؤں گی، گھر چھوڑ دوں گی۔ اچھا، اب بیچارہ شریف شوہر پریشان، اس تیسرے دن بھی آیا، سوچ کیا ہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں آنکھیں بند کر کے مانگنا ہے۔ پورا مسلمان ارادہ آیا، گفتگو جاری تھی، اس نے سوچا اب کہوں، جیسے کہنا چاہتا ہے ادھر سے رسول کی زبان سے پھر وہی لفظ نکلا، کوئی مانگے گا دے دوں گا، لیکن اگر خدا پہ بھروسہ کرے اور خود محنت کرے اللہ اپنے کرم سے غنی بنا دے گا۔ غیرت میں آ گیا، کچھ نہیں مانگا، وہاں سے اٹھا، لیکن گھر نہیں گیا، کہاں گیا؟ اپنے پڑوسی کے پاس جا کے کہا میرے بھائی ایک گزارش ہے، کیا کہ اپنی رسی اور کلہاڑی مجھے دو، ادھار میں دے دو۔ ادھار میں لیا رسی کو اور کلہاڑی کو، گیا جنگل میں، پرانا زمانہ، رسول کی زندگی کا زمانہ، اور جا کے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی اور جا کے بازار میں بیچا، کچھ پیسے گھر کے سامان لائے، کچھ جیب میں بچا لیا، بیوی بھی خوش، کام بھی چل گیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، اب اتنے پیسے آ گئے کہ کلاڑی بھی خرید سکتا ہے، رسی بھی خرید سکتا ہے۔ اس کو واپس کیا، اپنی کلاڑی ہو گئی، اپنی رسی ہو گئی، کام اپنا ہو گیا۔ کام چاہے چھوٹا ہو، شرم نہیں کرنا، مثال تمہارے
لیکن اگر خدا پہ بھروسہ کرو اور محنت کرو تو اللہ اپنے کرم سے نبی بنا دے گا. وہی سے چیخا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سلام عزیزانو، امام حسین علی اکبر سے کتنی محبت تھی. آج جو مومنین میرے ساتھ موجود تھے، میں نے مجلس میں دن میں پڑھا تھا، کتنی محبت تھی. لیکن جو پڑھ چکا ہوں اسے نہیں پڑھا. بڑی محبت تھی. روایت کیا ہے امام حسین علی اکبر سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے، اتنی الفت تھی. اس لیے کہ شبیہ رسول تھے نا علی اکبر. رفتار میں، گفتار میں، چال میں، چلن میں، بات میں، انداز میں، صورت میں، سیرت میں ہو بہو رسول، ہو بہو رسول. روایت ہے ایک شخص نے مدینے کا باہر تھا، یہودی. اس نے کہا میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. مدینہ آیا، مسلمانوں کے درمیان کہتا ہے کہ تمہارے رسول کو میں نے خواب میں دیکھا. انہوں نے کہا رسول کے تو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے. کہا کوئی بات نہیں، پھر بھی جاؤ پوچھو خواب کی تعبیر کیا ہے. یہودی آیا بنی ہاشم کے محلے میں. امام حسین نے علی اکبر کو آواز دی، بیٹا علی اکبر ادھر آنا. علی اکبر حجرے سے باہر آئے. یہودی بیٹھا تھا، ایک دم سے کھڑا ہو گیا. کہا خدا کی قسم خواب میں جس صورت کو دیکھا تھا وہی صورت ہے. ایسی صورت میں نے خواب میں دیکھا. دوسری روایت ہے مدینے میں ایک باپ کو بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے. روتا پیٹتا امام حسین کے پاس آیا. امام نے پوچھا پریشان کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اتنا تڑپ رہا. کہ مولا غضب ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ بیٹا جوان ہے میرا، ابھی نوجوانی میں قدم رکھا ہے، 12-13 سال کا بچہ ہے، نوجوانی میں ہے، لیکن اس کی آنکھ میں کانٹا چھو گیا ہے. امام نے کہا اچھا تو کا مولا سوال نہ کریے، جلدی چلیے، اس لیے بیٹا ہے، آنکھ میں کانٹا چھو گیا ہے. امام گئے، اپنی دست شفقت کو پھیرا اور دست اعجاز سے اس کا کانٹا نکل آیا. اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. پھر امام مڑے اس کے باپ کی طرف اور مڑ کے کہتے ہیں کیا ہے بھائی، تو اپنے بیٹے کے لیے بڑا پریشان تھا. کہ مولا کیوں نہیں، نوجوان بچہ ہے، آنکھ میں کانٹا چھپ گیا ہے، آخر میں باپ ہوں، دل تو تڑپے گا نا، آنکھوں میں آنسو تو آئے گا نا. امام نے کہا اچھا پھر یہ بتا، اگر کسی کا جوان بیٹا ہو، آج کو معلوم ہے، اور 18 برس کا ہو اور اس کی آنکھوں میں کانٹا نہیں، اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگ جائے. اللہ خدا کیا موضوع میں رحمت نازل. اللہ علی اکبر کے صدقے نوجوانوں تمہاری جوانی کو سلامت رکھے. اگر کسی کا ایسا بیٹا ہو، بڑا خوبصورت ہو، 18 سال کی عمر کا ہو اور رسول کی شبیہ ہو، اس کی آنکھ میں کانٹا نہیں، اس کے کلیجے پر برچھی کا پھل لگ جائے تو اس کے باپ کی کیا حالت ہوگی. کہ مولا چاہیے یہ کہ اس کا باپ اس سے پہلے بن جائے. رو تابوت بھی ہے حضرت علی اکبر. یہی جملہ جب علی اکبر کا کٹا سر کسی نے کوفے میں کسی عورت نے دیکھا تھا تو اس نے کہا تھا اللہ کرے اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. لیلا نے جملہ سن لیا کہ
کب میں اس کی ماں ہوں میرے دل سے پوچھ میں اس کی ماں لیلا مجھ سے پوچھو جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے کتنے پیار تھے بس ایک روایت کی طرف اشارہ دیتا ہوں جو دن میں تھوڑا سا میں نے پڑھا تھا جب یہ کٹا ہوا سر نیزوں پہ جاتا تھا نا ہر کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ رکھا گیا تو ایک نیزے کو پر عباس کا سر ایک نیزے پہ علی اصغر کا سر ایک نیزے پہ اکبر کا سر ایک نیزے پہ مثلا حسین کا سر جس نیزے پہ علی اکبر کا سر ہوتا تھا اور جس نیزے پہ حسین کا سر ہوتا تھا اکثر ایسا ہوتا تھا حسین کا سر موڑ موڑ کے علی اکبر کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا اینا ولد اکبر اینا ولد اکبر جب علی اکبر کی ولادت ہوئی نا تو زینب نے کہا بھائی اس لیے جناب زینب شادی کے بعد کئی برس تک اولاد نہیں ہوئی سجدے سجاد ہوئے امام کو پرورش کی ضرورت نہیں اس کے بعد جب علی اکبر پیدا ہوئے تو زینب آئی کہا بھیا میرے پاس ابھی اولاد نہیں ہے کیوں نہ آپ علی اکبر کو میرے پاس دے دیجئے میں پالوں گی کہا بہن میری اولاد ہے لے جاؤ گھر دور نہیں ہے بیچ میں ایک ہی تو دیوار ہے ادھر بھائی حسین رہتے ہیں ادھر زینب رہتی ہے درمیان سے آنے جانے کا بھی دروازہ ہے ادھر زینب ہے اس کے پاس علی اکبر ہے اکثر رات میں اٹھ کے حسین علی اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے اتنی محبت تھی علی اکبر کو زینب نے کھلایا پلایا لباس پہنایا بڑا کیا یہاں تک کہ پڑھایا قرآن کی تعلیم بھی زینب نے دی جس کو کھلایا ہو پلایا ہو بڑا کیا ہو اپنے ہاتھ سے پال کے جوان کیا ہو اس سے موت کی اجازت لینا بڑا سخت ہے موت کی اجازت اس سے لینا بڑا سخت ہے دیکھیے ماں لیلا ہے لیکن لیلا نے پالا تو نہیں ہے محبت ہے ماں کی لیکن لیلا نے پالا نہیں زینب نے پالا زینب نے بچپن سے پالا علی اکبر کو جوان کیا دیا مگر لیلا ہے ماں کی محبت ہے جب شب عاشور آئی علی اکبر پریشان دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیگر شعبہ میں نہیں ہیں علی اکبر سے مخصوص ہیں جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے نا تو دشمن کہتے ہیں کہ ایسے کسی شہید کو ہم نے نہیں دیکھا کہ آتے ہوئے کئی دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا ہو اور کئی دفعہ گرا ہو معلوم نہیں کوئی بہنا کے لپٹ رہی ہو کبھی ماں کے چپٹ جاتی ہو کبھی بھوپیا کے پکڑ لیتی ہو کبھی سکینہ کے پکڑ لیتی ہو اور دوسری خوبصورتیاں سنو گے مسائل آئے گا جب علی اکبر چلے تو کسی کے پیچھے حسین نہیں گئے لیکن علی اکبر کے پیچھے پیچھے حسین چلے شب عاشور آئی علی اکبر گئے ماں سے اجازت لیتی ہے نا کیسے اجازت لے آخر ماں سے کیسے اجازت لے شب عاشور ماں کے پاس علی اکبر گئے کہ ماں سے ایک بار اجازت تو لے لوں مگر کیا دیکھا مصلی عبادت پہ لیلا بیٹھی ہے مصلی عبادت پہ لیلا ہے قریب گئے اور جا کے جب اپنے کان کو لگایا آنکھیں بند کر کے لیلا دعا کر رہی تھی پروردگار یہاں جتنے بھی بنی ہاشم کی خواتین ہیں اکثر ان میں سیدانیاں ہیں لیکن میں سیدانی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کوئی ایسا کام کرے قربانی دینے میں کہ سب کی انگلیاں میری طرف اٹھے کہ یہ سیدانی نہیں تھی اس لیے اس کے دودھ کی شاید یہی تاثیر ہے دعا کر رہی ہے لیلا پروردگار میری لاج رکھ لینا علی اکبر کل
تو شہادت میں رونا ہے، ہمیں تو غربت میں رونا ہے۔ عزادارو آنکھ کھولی، کہا اماں میں تو یہ سوچ رہا تھا ماں سے اجازت کیسے لوں گا، مگر آپ نے تو میرے دل کو خوش کر دیا، اس لیے کہ آپ تو اجازت سے پہلے تو مانگ رہی ہے۔ سلام علیہ تم پر، اگر فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لو عزادارو، بہت جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں، تابوت بھی آئے گا اور شب تابوت کی زیارت بھی آپ کریں گے، لیکن جوان پہ رونا ہے۔ کتنے دن رہ گئے اور کیسے گزر رہے ہیں دن؟ عشر محرم تمام ہونے کو جا رہا ہے، اپنے آنکھوں کے آنسو کو روبہ زہرا میں جگا دو، اس سے بڑا موقع نہیں ملے گا، اپنے حاجت دل کے مانگ لو، کڑیاں جوان کے مسائل ہے۔ لو عزادارو لیلہ سے فارغ ہوئے، اکبر اٹھے، آپ گئے پھوپھی کے پاس۔ اچھا کیسے پھوپھی سے اجازت لے؟ میں نے بتایا نا، جس نے مال پوس کے بڑا کیا ہو اس سے اجازت مانگے تو کیسے مانگے؟ پریشان علی اکبر، مگر ذہن میں ایک بات آئی، گئے اور شب عاشور زینب کے آغوش میں اپنا سر رکھ کے علی اکبر لیٹ گئے اور لیٹ کے کہا اماں، اس لیے کہ پالا ہے نا زینب نے، کہ اماں ایک سوال، ایک مسئلہ ہے آپ سے دریافت کروں؟ کہا اس شب عاشور میں مسئلہ کا کون سے موقع ہے بیٹے؟ کہا نہیں اماں ایک سوال ہے، جواب دیجئے گا۔ کہا ہاں پوچھو۔ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ کا؟ عزادارو سننا تھا، زینب کبریٰ نے کہا علی اکبر میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، یہ کیسا سوال تم نے کر دیا؟ کہا اماں فاطمہ، کہا زینب کبریٰ، زینب کبریٰ کا فاطمہ سے کیا تعلق؟ اچھا کیا آپ سے زیادہ رتبہ فاطمہ کا ہے؟ ہاں، پھر ایک گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو دادی فاطمہ پہ قربان کر دو۔ اپنی اولاد کو دادی فاطمہ پہ قربان کرو۔ علی اکبر تجھے اجازت دینے میں شاید میں مر جاتی، مگر تو نے ایسا جملہ کہا، اب میں اجازت دیتی ہوں لے کر جا۔ چلے علی اکبر، مگر لیلہ نے پھر سے روک لیا، ٹھہر جاؤ علی اکبر، بچپن سے ایک لباس میں نے تمہارے لیے سیا تھا، صندوق کو کھولا، اس لباس کو نکالا، اور وہ لباس نیا لباس تھا، اور علی اکبر کے لباس کے اندر اس لباس کو پہنایا گیا، کہ اس لیے بنایا تھا تو جوان ہوگا، تیری شادی ہوگی، شادی کا جوڑا لیلہ نے اپنے ہاتھ سے سیا تھا، مگر آج تو جا رہا ہے تو تجھے دولہا بنا کے بھیجے گی۔ آپ کی آواز میں اللہ رحمت نازل کرے، تجھے دولہا بنا کے آج لیلہ بھیجے گی۔ لباس پہنا دیا، خدا حافظ، امام حسین نے خدا حافظ، علی اکبر آگے بڑھے، مگر محسوس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑا کو روکا، پیچھے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے، کبھی زمین پہ گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ علی اکبر آہستہ، علی اکبر آہستہ، محلن محلا، یا بنیا میرے بیٹے ذرا آہستہ چل، بوڑھا باپ اور تو گھوڑے پر ہے۔ علی اکبر اترے بابا، آپ نے اجازت دے دی تھی، اب دوڑنے کی کیا؟ کہا علی اکبر اگر تیرا بھی جوان بیٹا ہوتا نا تو تجھے معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کا داغ کتنا گہرا ہوتا ہے۔ آخری جملے سماعت کر رہا عزادارو، بس تو اگر جوان بیٹا رکھتا تجھے پتا ہوتا۔ اللہ اللہ
جی بابا. علی اکبر آگے بڑھے, دیکھ رہے میرے ملک کے. اب بابا کا دیکھنا بھی بند ہو گیا, میدان میں کود پڑے. علی اکبر کا جنگ میں نہیں پڑتا, لیکن یہ حسین کا بیٹا ہے, بنی ہاشم کا شیر ہے. جنگ شروع کر دی, لیکن ایک لمحہ وہ آیا کہ علی اکبر دشمنوں کے درمیان گرفتار. پسرے ساتھ نے کہا ان جوان سے لڑنے کے لیے تنہا نہ جاؤ, سب مل کے حملہ کرو. مل کے حملہ کیا. ایک بنو ناصر بن نمیر آگے بڑھتا ہے اور اپنے نیزے کو علی اکبر کے علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آواز دی, بابا مدد کو آئیے. علی اکبر کی آواز سنی, حسین دوڑے, مگر دوڑتے بار بار کہتے بیٹا آواز دیتا جا, اس لیے کہ تیرے مرنے نے تیرے باپ کی آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے. میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. بچوں کی طرح روایت کہتی ہے حسین چلنے لگے گھٹنیوں کے بل. آواز دے بیٹا, تیرا باپ آواز کے سہارے جانا چاہتا ہے. تھکے نہ رونا, تھکے نہ رونا. حسین کے غم سے مر کے غم نہیں ہے. علی اکبر اللہ کے جوان سے مر کر غم نہیں ہے. سارے غم اجالا. علی اکبر, علی اکبر, آواز دو. آئے علی اکبر, اور آگے کے علی اکبر کے پاس آئے. آنے کے بعد بیٹا بیٹا تجھے خیمے تک لے جانا ہے, لیکن بوڑھا باپ ہے, جواب کمر بھی دے چکی ہے, طاقت بھی دے چکی ہے, لہذا تجھے کیسے اٹھاؤں؟ کچھ تو سہارا دے, کچھ میں سہارا دیتا ہوں. کہا بابا کیسے سہارا دوں؟ کہا اپنا ہاتھ میرے گریباں میں ڈال, دونوں ہاتھوں سے میرا گلا پکڑ لے تاکہ میں تجھے اٹھا کے خیمے میں لے جاؤں. علی اکبر نے ایک ہاتھ سے بابا کا گلا پکڑا. کہا بیٹا دوسرا ہاتھ. کہا بابا دوسرا ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ برچی کا پھل ہے, ٹوٹا ہوا ہے, سینے کے اندر ہے. اللہ اکبر, کیا دلوں میں پتھر ہے؟ کیسے سن رہے ہو ذرا؟ کیا سینے میں پھل ہے؟ کہا کوئی بات نہیں بیٹا, ہاتھ ہٹا. ہاتھ ہٹا. تو اسماعیل نہیں ہے, فخر اسماعیل ہے. میں ابراہیم نہیں, فخر ابراہیم ہوں. ایک مرتبہ حسین نے اپنے زانوں کو گاڑا, ہاتھ سے ٹوٹے ہوئے نیزے کو پکڑا, نجف کی طرف رخ کیا. یا علی مدد, شاید نے کہا دادا ابراہیم آ جاؤ, دیکھو اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی لانا. آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے, ہاتھوں میں لنسا نہیں ہے. دیکھو یہ بھی ڈرنے بچے. اٹھایا, خون کا فوارہ بلند ہو گیا. زینب نے آواز دی بھیا میں آ جاؤں. کہا بہن خبردار, جب تک بھائی زندہ ہے خیمے سے نہ نکلنا. اب میری بھی ہمت جواب دے چکی ہے اور میں نے مختصر کیا, بہن جب تک حسین زندہ ہے باہر نہ نکلنا. لو عزیزاں, علی اکبر کو اٹھایا مگر مدد طلب کی. بنی ہاشم کے بچوں, علی اکبر کو اٹھانا ہے. سب نے سہارا دیا. علی اکبر کا جنازہ اٹھا, خیمے میں آیا. فضا کے اللہ